السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بخیر ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ میری طبیعت ٹھیک ہے۔ تو عقیل بھائی، ایک سوال ہے میرا۔ جی، میں نیپال سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام تبریز عالم ہے۔ اوکے تبریز بھائی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے عقیقہ کرنا جائز ہے؟ جیسے کہ طرف سے میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے طرف سے میں عقیقہ کروں، تو کیا یہ کرنا میرے لیے جائز ہے، مناسب ہے؟ اس سلسلے میں برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ رمضان المبارک کے بہترین ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی نعمتیں اور برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم بہت قریب سے گزر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم صبح و شام اللہ کی نعمتوں سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین ہماری سلامتی کے ساتھ عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحت اور عافیت سے رکھے، مجھے اور آپ کو، آپ کے پیاروں اور رشتہ داروں کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، اور آپ کو اور آپ کے پیاروں کو رمضان کے روزے اور رات کی عبادات، اور خاص طور پر اس رات کی عبادت جو 1000 مہینوں سے فضیلت والی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس پر آپ کو اللہ تعالی عبادت کی توفیق سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ والدین کی طرف سے ان کی وفات کے بعد عقیقہ کرنے کے سلسلے میں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ بھی میں نے دیکھا، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا فتویٰ بھی میں نے دیکھا۔ اس سلسلے میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا جا رہا ہے یہی سوال۔ توفيت وأريد أن أعمل لها عقيقة، وعند الاستفسار من أحد الأئمة في أحد المساجد في بغداد، میں بغداد میں رہتا ہوں، میں نے جب میت کی طرف سے عقیقے کے بارے میں پوچھا تو بتایا العقيقة تعمل للحي، العقیقہ تعمل للحی۔ شیخ سے یہ انہوں نے میت کے بارے میں کہا کہ عقیقہ میت کے لیے ہوتا ہے، زندوں کے لیے نہیں ہوتا۔ حكم الشرع في نظركم في هذا ونرجو بهذا الإفادة۔ سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں، شریعت کا کیا حکم ہے، کیا میت کی طرف سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد، آمین یا رب۔ العقيقة لا تشرع للميت، العقیقہ لا تشرع للمیت۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ العقیقہ لا تشرع للمیت، عقیقے کی جو عبادت ہے، عقیقے کا جو جانور ذبح کرنا ہے، وہ میت کی طرف سے جائز نہیں ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ صدقے کے طور پر اپنے والدین کی طرف سے کر سکتا ہے، لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین کی جو بات ہے وہ بہتر مجھے لگی، تو میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وإنما تشرع عند الولادة، انما تشرع عند الولادہ، تو یہ ولادت کے بعد مشروع ہے کرنا، في اليوم السابع، فی یوم السابع، ولادة الإنسان، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے۔ يشرع لأبيه بتأكد أن يرق عن هذا الولد، پھر والد یا کوئی بھی شخص 7ویں دن عقیقہ کر سکتا ہے، كان ذكرا أم أنثى، ذکر او انثى، ذكر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ لڑکا اگر ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1 بکرا، له عقيقتان، لہو والأنثى لها عقيقة واحدة، عقیقہ واحدہ۔ تو آپ 2 بکرے لڑکے کے لیے اور 1 بکرا لڑکی کے لیے، تذبح في اليوم السابع، 7ویں دن، ويؤكل منها ويتصدق
ويغتال. آپ اس گوشت کو کھا بھی سکتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کر سکتے ہیں، تحفے تحائف میں اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، پکا کر اسے خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. بلکہ اگر آپ کو عقیقے کی کہیں دعوت ہو تو مجھے بھی یاد کر لیا کریں. بس ہمیں صرف سوال کرنے ہی کی حد تک لوگ یاد کرتے ہیں. عقیقے کی دعوت یا ولیمے کی دعوت شاید نو ٹی وی والوں کو بھول جاتے ہیں. ولا حرج على الإنسان إذا ذبح في اليوم السابع أن يدعو إليها أقاربه وجيرانه. پھر 7ویں دن آپ اپنے اقارب اور جیران، اپنے رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو دعوت دے سکتے ہیں، کھانا پکا کر اس خوشی میں انہیں شریک کر سکتے ہیں. وتصدق من هذا الشيء، دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات بھی، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. غير واسع ذات يد وعق عن الذكر بواحدة أجزأه ذلك. اگر لڑکے کا ایک جانور بھی آپ ذبح کر دیں تب بھی انشاءاللہ تعالی وہ کافی ہو جائے گا. قال العلماء وإذا لم يمكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر. علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ یوم السابع نہیں کر سکتے تو پھر یوم الرابع عشر. یہ اہل علم کا موقف ہے. اور شیخ ابن باز نے فرمایا کہ اس میں تاخیر اور جلد اور تاخیر دونوں کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وسعت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، جب پیسے آئے تب کرتے ہیں. 21 کو کر دیجئے، 14 کو کر دیجئے، یا اس کے بعد یا اس سے پہلے کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں. جب آپ نے 7ویں دن آپ کو وسعت نہیں مل پائی تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. هذه هي العقيقة. فإن الميت لا يعق عنه. تو شیخ فرما رہے ہیں، شیخ کا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے عقیقہ نہیں ہے، میت کے لیے عقیقہ نہیں ہے. يدعى له بالمغفرة، آپ اپنے میت کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، والرحمہ، ان کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کیجئے. والدعاء له خير من غيره. والدعاء له خیر من غیرہ. تو آپ اس کے لیے دعا اگر کریں گے اور آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے تو یہ حدیث سنیے، صلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اگر انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ سارے اس کے اعمال ڈسکنٹینیو ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں. صدقۃ جاریہ، العلم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. تو آپ ولد صالح ہیں، اپنے والد کے لیے دعا اور استغفار کیجئے. فقال عليه الصلاة والسلام او ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیک اور صالح اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، رحمت اور مغفرت کی دعا مانگے. لم يقل او ولد صالح يصوم له. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ولد صالح یصوم لہ، اس کے بچے اس کے لیے روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، او یصلی لہ، او یتصدق عنہ. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ آپ اس کے لیے صدقہ اور خیرات کریں. او انشاء ذلک، آپ جو دعا ہے وہ اپنے میت کے لیے کر سکتے ہیں. وإن عمل الإنسان إلى الميت عملا صالحا كان يتصدق بشيء ينوي للميت أو يصلي ركعتين ينوي للميت أو يقرأ قرآنا ينوي للميت فلا حرج في ذلك، ولكن الدعاء أفضل من هذا كله. تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور اپنے والد کی دعا کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے شیخ کے موقف کے مطابق میت کی طرف سے عقیقہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ بچوں کے لیے، زندوں کے لیے ہے، جیسے کہ بغداد میں کسی کو بتایا گیا تھا. اور شیخ ابن باز کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی کر لیتا ہے فبہا،
کوئی حرج انشاءاللہ تعالی نہیں ہے. تو اس میں وسعت ہے آپ کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے تو آپ جو افضل عمل ہے اپنے والد کے لیے دعا اور استغفار اور رحمت اور مغفرت کی دعا کریں. اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو بھی ہمارے جانے کے بعد دعا اور استغفار کرنے کی انہیں توفیق سے مالا مال فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہم سے نیک کام لے لے جو ہماری زندگی کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچاتے رہیں. یہ چینل انشاءاللہ تعالیٰ, اس چینل کے ذریعے جس نشریات سن کر لوگ تبدیل ہو رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں اور ذکر و اذکار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں اور اپنے دین کو صحیح سمجھ رہے ہیں, تو یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور ہر ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں. جی ہاں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, پیٹریون ویب سائٹس کے ذریعے ہمیں سپورٹ کرتا ہو یا جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کرتا ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سپورٹ سے میرے اور آپ کے موازین حسنات میں جب تک اس کی نشریات سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے, لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے, نسل در نسل, جنریشن آفٹر جنریشن, انشاءاللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اجر ملتا رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل, جدہ سے, مملکت سعودی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان